ابھی شروع ہو جائے تو استغفراللہ. کسی کو برا مت بولو. ٹھیک ہے آپ بریلوی اپنے عقیدے پہ پکے میں پہلے رہو, رہے سے کوئی نہیں. دوسرے کے لیے گنجائش رکھو, دوسرے کو برا مت بولو. آپ اگر آپ دیوبندیوں کو صحیح مانتے ہیں ٹھیک ہے, دیوبندی بنے رہو, بریلیوں کو برا نہ کہو, شیعوں کو برا نہ کہو, قادیانیوں کو برا نہ کہو. آپ اپنے عقیدے پہ قائم رہو, دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. گویا دوسرے لفظوں میں طارق جمیل کے ان جملوں کو جو بڑی اچھی اردو پہ انہوں نے ادا کیا, اگر میں ایک گاورانی زبان میں, لوکل زبان میں بولوں تو یہ ہے کہ گوبر اور حلوے کو ملا کے کھا لو. اب کوئی عقل مند تیار ہے اس کو کہ گوبر اور حلوے کو ملائیں اور کھا لیں؟ یا دوسرے لفظوں میں طارق جمیل کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دودھ بھی پی سکتے ہیں, مودھ بھی پی سکتے ہیں. اور اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ جو چیز حلال ہے اس کو اختیار کیا جائے گا, جو چیز حرام ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا. گنجائش نہیں ہے. یہ باطل فرقوں کا مزاج ہے, اور یہی مزاج مشرکان مکہ کا تھا. مشرکان مکہ آئے تھے, مکہ کے مشرک بتوں کے پوجنے والے ابو طالب کے پاس, حضور کے چچا ابو طالب کے پاس ہے. کہا ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ, ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے, ہمارے معبودوں کو عاجز اور کمزور ٹھہراتا ہے, پتھر کے معبود قرار دیتا ہے, بے بس کہتا ہے. اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہے, ہم اس کے خدا کو برا نہیں کہیں گے, وہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں. اور اگر محمد بادشاہ بننا چاہتا ہے تو ہم اس کو بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر محمد عرب کی کسی حسین عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے, ہم وعدہ کرتے ہیں محمد جس عورت پر ہاتھ رکھ دیں گے وہ عورت سے ہم اس کا نکاح کروا دیں گے. محمد اگر امیر بننا چاہتے ہیں تو ہر قبیلہ اتنی دولت لا کے محمد کو دیں گا کہ پورے عرب میں, پورے مکہ میں محمد سے بڑا کوئی امیر و کبیر نہیں ہوگا. ہر بات پر ہمیں ایگری ہے, ہر بات پر ہم کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں, صرف محمد ہمارے معبودوں کو برا نہ کہے. ابو طالب جب یہ بات لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آقا نے کیا جواب دیا؟ کہا چچا اگر یہ ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں حق کہنے سے باز نہیں آؤں گا. سبحان اللہ. تو سب مل جل کر رہو, کسی کو برا مت کہو, کسی کو غلط نہ کہو. یہ مشرکین کا عقیدہ ہے, یہ رسول اللہ کا عقیدہ نہیں ہے. اور یہی عقیدہ آج اہل سنت کا ہے کہ ہم جنتی ہیں تو ہم اپنے علاوہ کسی کو جنتی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور جو کہتے سب آپس میں ایک, تو اس کے بارے میں آقا ایک حدیث میں فرماتے الکفر ملت واحدہ, کفر اپنے آپ میں ایک جماعت ہے. کفاروں کا کفاروں سے کمپرمائز ہو سکتا ہے, ایمان والوں کا کفاروں سے کمپرمائز نہیں ہو سکتا. اب طارق جمیل صاحب کا یہ کلام سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کو, بھائی اچھی تو بات کی ہے, مصالحت کی بات کی ہے, کہ امت بن کے رہو, ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. ایک چھوٹا سا سوال, جس دن اس جماعت کا جو بھی فرق, طارق جمیل صاحب تو جواب ہی نہیں دیتے, دھئی جمع ہوا ہے, مکار آدمی کا بھی جواب نہیں دیتا, اپنی مکاری کر جاتا ہے. آج 12 سال سے میں اس بات پہ لے کر ان صاحب کو چیلنج کر رہا ہوں کہ تم ہر تقریر میں کہتے ہو ایک ہو جاؤ, ایک ہو جاؤ, ایک ہو جاؤ. میرا صرف ایک سوال ہے, جس دن تم اس کا جواب دے دو گے میں تمہارا غلام, میں تمہاری تعریف, تمہاری مدح کروں گا, تمہاری تعریف کروں گا. اور آج میں اس مسجد سے اعلان کرتا ہوں علماء کی ذمہ داری, علماء کی موجودگی میں, علماء کی سرپرستی میں ذمہ داری کے ساتھ, کہ اگر یہ طارق جمیل صاحب تو بولتے نہیں ہیں, ان کے چاہنے والوں میں کوئی دیوبندی عقیدہ رکھتا ہو یا کوئی اس طرح کا پلپلا مذہب عقیدہ رکھتا ہو کہ سب ٹھیک, ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو, کسی کو برا نہ کہو, کسی بھی جگہ نماز پڑھ لو, کہیں بھی چلے جاؤ, کسی سے بھی نکاح کر لو. تو ایک چھوٹا سا سوال, قرآن کی صرف ایک آیت مجھے ایسی دکھا دو کہ جس میں اللہ نے کہا ہو کہ ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو اور آپس میں اتحاد کے ساتھ رہو, میں غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں. قرآن کی صرف ایک آیت ایسی سنا دو. میں نے ایک بار نہیں 12 قرآن کا مطالعہ کیا, اور ہمیشہ مطالعہ کرتا رہتا ہوں, پڑھتا رہتا ہوں, قرآن کی آیتوں پہ غور کرتا ہوں. کئی ختم قرآن ہو گئے, مجھے آج تک ایک آیت نہیں ملی, مگر یہ آیتیں تو ضرور ملی کہ اللہ نے ہمیشہ جب بھی فرمایا یہی فرمایا, باطل کو چھوڑ دو, حق کے ساتھ آ جاؤ. حق اور باطل ایک ہو جائے, یہ نہیں کہا.
اور ایک جگہ میں بتاؤ، ایک آیت پڑھ رہا ہوں ورنہ اس پر متعدد آیتیں تلاوت کی جا سکتی ہے. ایک صریح اور واضح، اتنی واضح آیت ہے کہ جس کے اندر ایسے نظریے رکھنے والوں کا اللہ پاک نے قرآن عظیم میں اتنا کھلا رد کیا ہے کہ میں کہتا ہوں اس کے بعد کوئی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے. پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 42 ہے. رب ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ. حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ، اور جانتے بوجھتے دیدہ و دانستہ، جبکہ تم علم رکھتے ہو، شعور رکھتے ہو، جانتے ہو، حق کو نہ چھپاؤ. اللہ کہتا ہے حق چھپانے والے مجھے پسند نہیں. میں انہیں پسند کرتا ہوں مسلمانوں کو جو بہانگے دوہل ڈنکی کی چوٹ پر حق کا اظہار کرتے ہیں، اور جو حق کے اظہار کرنے میں پشو پیش کرے وہ منافق ہوتے ہیں. تو بھی ٹھیک، یہ منافق کی صفت ہے. اور میرے آقا اس کی تشریح کرتے ہیں کہ منافق کسے کہا جاتا ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی منافق کون ہوتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا منافق کی یہ تعریف ہے، منافق اس بکری کی مانند ہے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ کبھی بکروں کے اس ریوڑ میں جاتی ہے وہ بکری کی مثال دی اس کو، ایسی بکری کے مانند ہے منافق. کبھی بکروں کے اس ریوڑ میں جائے، کبھی اس ریوڑ میں جائے، اور پھر حاملہ ہو جائے تو پتہ ہی نہ چلے کس ریوڑ سے بچہ لے آئے. یہ ہے ایسے پلپلوں کی مثال. اور یہ مثال بریلی کے مولانا نے نہیں دے رہے، رسول اللہ دے رہے. پڑھو تو کچھ کتاب کے مطالعے تو کرو. عقل میں دماغ میں مذہب تراشا رکھا اور اسی کو مذہب بنا دیا. کیا تاریخ اسلام میں اس سے پہلے فرقے نہیں ہوئے؟ اب جب وہ باطل فرقے پیدا ہوئے تو ہمارے علماء نے کیا کیا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ہمارے ائمہ نے کیا کیا. اماموں کا، علماء کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ جب باطل سر اٹھائے اپنی قوم کو باطل سے آگاہ کر کے باطل سے بچائے اور باطل کے مٹانے کی کوشش کرے. انہیں علماء کہا گیا ہے. اور اگر جو بھی پیدا ہو رہا ہے، جو بھی افکار و نظریات آ رہے ہیں، سب مل جل کے رہو تو پھر علماء کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر علماء کا کام ہی کیا ہے؟ پھر یہ مدارسوں کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ان کتابوں کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے بھی فرقے بنے، اور جب فرقے بنے ہمارے ائمہ نے اپنی ذمہ داری سمجھ کے ان فرقے کے عقائدوں کا رد کیا. اگر وہ عقائد و نظریات کفریہ تھے تو بہانگے دوہل ڈنکی کی چوٹ پر فتوے لگائے کہ یہ لوگ کافر ہیں، اور اس عقیدے کو جو مانے یا اس جماعت کو جو چلا جائے وہ بھی کافر ہے. تاریخ اسلام میں سب سے پہلا فرقہ کون سا بنا آپ جانتے ہیں؟ آج میں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بہت ماڈرن کہتے ہیں، بہت زیادہ جدید اور ماڈرن تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں، مولویوں کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، ایک بات حقائق اور دلائل کی روشنی میں سامنے رکھ کر میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ غور و فکر کرو اپنے آپ پر، تاریخ کا جائزہ لو. سب سے پہلا فرقہ کون سا پیدا ہوا اسلام میں؟ وہ فرقہ تھا شیعہ فرقہ. اہل بیت کی محبت کا دعویدار بن کے اٹھا، کہ ہم اللہ کے نبی سے اور اللہ کے گھر والوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کے بعد سب کی محبت پہلے نمبر پر اہل بیت.